رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے کل ہم نے جو گفتگو کی تھی اس کا آخری پوائنٹ یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ طور پہ دعوت توحید دینے کا اللہ کی طرف سے حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کا آغاز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے بنو ہاشم کہ چیدہ لوگوں کو، چونکہ آرڈر تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں سے آغاز کریں۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کوئی بھی نیکی کرنا چاہیں، بھلائی کرنا چاہیں، خیر کا کام کرنا چاہیں تو اس کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر دور دراز بڑے خیر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے قریبی رشتہ داروں سے آغاز کرنے کا جو آپ کو حکم ملا، ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ آپ تبلیغ کرنا چاہیں، اچھی بات بتانا چاہیں، غلطی پر ٹوکنا چاہیں، صحیح عقیدے کی دعوت دینا چاہیں، رفائی کام کرنا چاہیں، کوئی اور اچھا کام کرنا چاہیں تو کوشش کریں کہ اپنے قریبی لوگوں سے آغاز کریں، ڈبل ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو کھانے کی دعوت دی، سب کو بڑے احترام کے ساتھ کھانا کھلایا، اور آخر میں رخصت کرتے وقت بڑی لو پروفائل میں رہتے ہوئے مختصر سی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا آخری نبی اور رسول بنایا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ عبادت صرف اس ذات کی جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور اس کا نظام اکیلا چلا رہا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت پوجا پرستش نہیں کی جائے گی، یہ حرام ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اب سب بنو ہاشم خاموش تھے، آپ کے چچا ابو لہب بولے کہ بیٹا یہ جو بات آپ نے کہی ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ یہ آپ کی بات بالکل نہیں مانیں گے، بڑا فساد ہو جائے گا، لہٰذا اب ہمارے سامنے تو کی ہے، اس کو یہیں دفن کر دیں، کسی اور کے سامنے یہ بات نہ کرنا۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری دی ہوئی تھی، آپ کو تو یہ کام کرنا تھا۔ چند دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بنو ہاشم کو بلایا، اپنے قبیلے کو بلایا، اور پھر اسی طرح کھانے کی دعوت دی۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، کھانا کھانا سنت ہے، اگر کوئی دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کی جائے، تو کھانا کھلانا بھی سنت ہے۔ ہم کھانے والی سنت کو جانتے ہیں، کھلانے والی سنت کو نہیں جانتے، اور
یہ وہ عمل ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنرل انسٹرکشنز ہیں اور قرآن پاک کی آیات ہیں، اس میں امیر اور غریب کا بھی فرق نہیں ہے کہ آپ امیر سے امیر لوگوں کو بھی کھانا کھلائیں۔ نیت اچھی ہو کہ میرے قریب رہیں تاکہ میں ان کو دعوت دیتا رہوں، ان کی اصلاح کرتا رہوں، ان کے ساتھ تعلق رہے۔ ہم صرف ان منتخب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جن سے کوئی کام ہوتا ہے، یہ نہیں ہو۔ تو کھانا کھلانا مجموعی طور پر اور عمومی طور پر ایک بڑا مرغوب عمل ہے، بڑی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح کھانے کے بعد یہی بات دہرائی جو آپ نے پہلے کھانے میں کی تھی۔ اب کی مرتبہ ابو لہب ذرا ایگریسو ہونے لگا اور بڑے تلخ جملے کہے۔ کہا میں نے آپ کو روکا تھا، آپ باز نہ آئے، آپ نے دوبارہ یہ بات کر دی، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ لڑیں گے، پھر آپ کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے ہمیں بھی لڑنا پڑے گا، خون خرابہ ہو جائے گا، اور آپ اس سے باز نہیں آ رہے۔ اب اگر آپ نے بات کی تو سب سے پہلے میں آپ کو روکوں گا۔ سخت الفاظ کہے جو ہم اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست چچا ابو طالب اٹھے، انہوں نے ابو لہب سے کہا کہ دیکھو تم میرے بھائی ہو اور یہ میرا بھتیجا اور بیٹا ہے، اس کو میں نے پالا ہے، تم اگر ان کی بات نہیں ماننا چاہتے تمہارا ذاتی فعل ہے، میں مداخلت نہیں کروں گا، لیکن بدتمیزی کی میں اجازت تمہیں نہیں دوں گا۔ میرے بیٹے سے بات کرو گے تو پیار سے بات کرو گے، بات مانو یا نہ مانو تمہارا ذاتی فعل ہے، لیکن میں ان کی انسلٹ یا ان کے ساتھ تلخی یہ میں تمہیں نہیں کرنے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا چچا کوئی بات نہیں، یہ بھی میرے بڑے ہیں، چچا ہیں، ڈانٹ لیا کوئی فرق نہیں پڑتا، معاملہ رفع دفع کر دیا۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے متعلق کئی سیرت نگاروں نے لکھا کہ انہوں نے 3-4 مرتبہ، ایک تو یہ پہلی مرتبہ جب ابو لہب نے ڈانٹا، اور ایک جب آخری وفد آیا تھا قریش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس جب وہ بیمار تھے تب بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے پوچھا کیا واقعتاً یہ بات آپ کی درست ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے؟ اور یہ آپ نے فرمایا ہاں چچا بالکل۔ تو ابو طالب نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، پھر آپ کرتے جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری ساری مدد تعاون دفاع تمہارے ساتھ رہے گا۔ اب یہ بہت بڑی بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنے چچا کا شکریہ ادا کرتے تھے اور ساتھ ہی دعوت دیتے تھے کہ چچا آپ کا اصل تعاون یہ ہوگا کہ آپ میری بات بھی مان لیں۔ لیکن ابو طالب نے 2 ٹوک کہہ دیا تھا کہ نہیں، علی ملت ابی، میں اپنے باپ دادا کا دین جو پہلے چلا آ رہا ہے میں اسی پر رہوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں تعاون کروں گا۔ بہرحال آگے چل کے بات آئے گی کہ ابو طالب جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو تب کیا ہوا تھا۔ خیر مجلس برخاست ہو گئی، چند دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ 3ری مرتبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ تو عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر آ کر پہلی مرتبہ اعلان کیا تھا، نہیں، اس سے پہلے 2 مرتبہ بنو ہاشم کو گھر پہ دعوت دے چکے تھے۔ صفا پہاڑی کے اوپر آپ نے جو اعلان کیا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، سب کو پتہ ہے، لوگ اکٹھے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان سے اپنے متعلق، اپنی سچائی کے متعلق گواہی چاہی، اور یہ سوال کیا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر بیٹھا ہے
تم پر حملے کے لیے تیار ہے، تو کیا میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا جی بالکل مانیں گے۔ اور ایک بندے نے یہاں تک کہا کہ لشکر موجود نہ بھی ہو، آپ اگر کہہ دیں تو ہم مان لیں گے۔ مطلب کہ ہم اپنی آنکھوں کو جھٹلا سکتے ہیں، آپ کی زبان کو نہیں جھٹلا سکتے۔ اب یہ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن پاک کی یہ آیت جو ہم نے وہاں اشتہار میں بھی لکھی اور ہر درس میں پڑھ رہا ہوں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ کا سچ بولنا، صادق اور امین کا لفظ تو آپ سنتے ہیں، یہ سارے وہ مانتے تھے۔ اتنی بڑی بات کہا کہ لشکر موجود نہ بھی ہو، آپ اگر کہہ دیں ہم اپنی نظروں کو جھٹلا سکتے ہیں، ہماری نظریں دھوکہ کھا سکتی ہیں، آپ کی زبان غلط نہیں بول سکتی۔ ما جربنا کا الا صادقا، آپ کی زبان سے سچ نکلتا ہے۔ کاش ہم مسلمان بھی اپنے نبی کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے اسی طرح سچے بنیں، اور اتنے سچے بن جائیں کہ دشمن بھی ہماری سچائی کی گواہی دے۔ آج ہمارا تعارف بالکل الٹ ہو گیا ہے، خاص طور پہ یورپ کے۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک اور بڑا سچ بتانے لگا ہوں، اگر تم مجھ پر اتنا یقین کرتے ہو تو میں تمہیں ایک بڑا سچ بتانے لگا ہوں۔ کہا بولیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اگر تم یہ عقیدہ بنا لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا سچ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا وعدہ ہے، اور یہ اتنا قیمتی نسخہ ہے کہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، ابھی صرف اپنے اس جزیرے عرب میں بیٹھے لیڈری کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی بادشاہت دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہ الفاظ اگر بندے کے دل و دماغ میں اتر جائیں اور اس کی عملی زندگی میں آ جائے تو یہ اتنا بڑا قیمتی سرمایہ اور اثاثہ ہے اور طاقت ہے کہ دنیا پر اس کو غالب۔ اور قرآن پاک کی ادوا انتم العالون ان کنتم مومنین، یہ وعدہ دیا۔ بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، اب ابو لہب اٹھا اور اس نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا۔ تب کا جو لفظ ہے عربی زبان میں گالی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جس کے لٹرل میننگز ہوتے ہیں تمہارا ستیہ ناس ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہم تو یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کسی بھی ایک مسلمان کے متعلق، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میں صرف ان الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ابو لہب نے یہ الفاظ کہہ دیے کہ تم نے ہمیں اس لیے یہاں بلایا، میں نے پہلے بھی 2 مرتبہ تمہیں روکا، تم نہ روکے، اور آج لوگوں کے سامنے یہ بات کر دی، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ جب یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست چچا ابو طالب اٹھے اور انہوں نے اپنے بھائی ابو لہب کو گریبان سے پکڑ لیا، دونوں بھائی گتھم گتھا ہو گئے، اور کہا کہ میں نے تمہیں گھر میں بھی کہا تھا کہ آپ ان کی بات مانو یا نہ مانو لیکن بدتمیزی نہ کرنا، اب تم نے لوگوں کے سامنے میرے بیٹے کو گالی دی ہے، میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پہاڑی سے نیچے اترے، دونوں چچاؤں کو چھڑایا، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، بڑی زیادتی کی، بڑے الفاظ کہہ دیے، لیکن چلیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، معاملہ رفع دفع کر دیا۔ اب یہاں سے
مشرکین مکہ سب کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں اور نئے دین کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ وہ نیا دین کہتے تھے، تھا تو یہ شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر توحید ایک ہی تھی۔ بہرحال اب اس پر جو ہے کاروائیاں شروع ہو گئیں۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیلیگیشن جاتے تھے، آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جاتے تھے کہ کوئی صورت نکلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت بند کر دیں۔ دوسری طرف لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملنے دینا، نظر رکھنا، اور جن کا پتہ چلا ان کے اوپر ظلم و ستم شروع۔ پھر باہر سے جو لوگ آتے، کوئی حج عمرہ کرنے آتا، ویسے کسی سے ملنے کے لیے آتا، تو ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی گیدرنگ نہ ہو، اس کی میٹنگ نہ ہو، ورنہ جو بندہ بھی 5 منٹ آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے آپ کا دیوانہ بن کے اٹھتا ہے اور ان کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ ان کے فالورز بڑھتے چلے جائیں گے اور پھر روکنا مشکل ہو جائے گا۔ ہر حربہ انہوں نے استعمال کیا۔ یہاں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ڈیٹیل سے وہ بیان کریں۔ ایک طرف ڈائیلاگ کی بھی کوشش کی، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر ظلم بھی کیا۔ حضرت بلال کا واقعہ، ذنیرہ نہدیہ کا واقعہ، عمار بن یاسر کا واقعہ، مصعب بن عمیر کا واقعہ۔ حضرت بلال کے متعلق آپ سب سنتے ہوں گے۔ امیہ بن خلف جو ان کا مالک تھا، حضرت بلال حبشہ سے آئے ہوئے تھے، افریقن تھے، ان کے ساتھ جو ظلم وہ کرتا تھا، بالکل ڈریس لیس کر کے گلیوں میں گھسیٹنا، اور پھر عرب کا ٹمپریچر بعض اوقات 50 ڈگری سے اوپر چلا جاتا ہے، ایک چٹان نیچے اور ایک اوپر درمیان میں رکھ دیا، لیکن کمال حوصلہ تھا حضرت بلال کا کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں، جب تک پتہ نہیں تھا اس وقت تک جو غلطی ہوتی رہی، اب تو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اسی پر مروں گا۔ اور حضرت بلال کی یہ اذیت، یہ تکلیف حضرت ابو بکر صدیق کو نہ دیکھی گئی، چنانچہ انہوں نے امیہ بن خلف سے بات کی کہ میرے ساتھ سودا کرو۔ امیہ بن خلف سمجھ گیا کہ ابو بکر بلال کو کیوں خریدنا چاہتے ہیں، چنانچہ دکاندار فائدہ اٹھاتے ہیں نا، گاہک کی مجبوری سے ریٹ بڑھاتے ہیں، اسی طرح اس نے بھی کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ایگری کرتے گئے، پھر بڑھا دیتا، آخر بات یہاں اگر ختم ہوئی، کہا کہ تمہارا فلاں ایک غلام لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق چونکہ ٹھان چکے تھے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، دے دوں گا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق یہ مانے تو کہنے لگا نہیں، اوپر سے پیسے بھی لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جیسے تیسے اس کو قابو کر لیا، اور جتنے اس نے اوپر پیسے مانگے وہ بھی دے دیے۔ حضرت بلال کو خریدا۔ شام کو جب ابو قحافہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے والد تھے، جدی پشتی تاجر تھے، گھر آئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ بیٹا سنے تم نے کوئی نیا غلام خریدا ہے؟ جی بابا۔ کون سا؟ وہ کتنے میں؟ کہا جی وہ فلاں غلام دیا ہے، اس کے ساتھ ایکسچینج کیا ہے۔ تو کہا پھر ڈفرنس کتنا لیا ہے؟ کہا جی لیا نہیں، دیا ہے۔ ابو قحافہ بڑے حیران ہوئے، غصے ہوئے۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے ابو بکر کو تھپڑ تک مار دیا کہ تمہیں کب سودا کرنا آئے گا، کب کاروبار آئے گا؟ وہ غلام دیا، یہ لیا، اوپر پیسے لینے چاہیے تھے تم نے دیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ بابا بلال کی قیمت آپ نہیں جانتے، بلال کی قیمت کچھ اور ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو اپنی غلامی کے لیے نہیں خریدا کہ اسے خرید کے اپنا غلام بنائیں گے، نہیں، اسلام کے لیے وقف کیا۔ اسی طرح زنیرہ اور نہدیہ دو لونڈیاں بھی حضرت ابو بکر صدیق نے اسی طرح جب دیکھا ان پر ظلم ہو رہا ہے تو خرید کر کے، ایک غلام آزاد کرنا خرید کر کے کتنا اس کا اجر و ثواب ہے۔ 3 تو اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق نے کیے تھے۔
بڑی فضیلت کی بات ہے۔ بہرحال حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ، عمار بن یاسر کے ساتھ، عمار بن یاسر کی پوری فیملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے۔ جب ان کو مارا پیٹا جا رہا تھا رسیوں سے باندھ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کی اولاد عمار اور اس کے بہن بھائیوں، صبر کرنا، اللہ نے تمہارے لیے جنت لکھ دی ہے، جنت کی بشارت دے دی۔ پھر حضرت عمار کی والدہ سمیہ، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا کہ ایک پاؤں ایک گھوڑے پہ باندھا، دوسرا پاؤں دوسرے گھوڑے پہ باندھا، بعض نے اونٹ کا ذکر کیا، دو مخالف سمت میں، اور ابو جہل ظالم نے نیچے سے نیزہ مارا ایک خاتون کو، صنف نازک کو، سب لوگوں کے سامنے، صرف اسلام کے جرم کی پاداش میں دو ٹکڑے کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر پہاڑ ٹوٹ رہے تھے اس غم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن بہرحال اللہ کا حکم تھا، وہ مشن جاری رکھنا تھا، کمپرومائز کر نہیں سکتے تھے، چنانچہ یہ سلسلہ جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات محفوظ تھی، لوگوں کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ رسول اللہ پر ہاتھ اٹھائیں، لیکن ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب کے گھر سے آغاز ہوا۔ اس کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، ان کے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم کے ساتھ ہو چکی تھے، اور یہی رقیہ اور ام کلثوم بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں یک کے بعد دیگرے آئی تھیں۔ رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہو چکے تھے اس وقت جو بھی رواج تھا۔ تو عتبہ اور عتیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن بھی تھے اور داماد بھی بن گئے تھے۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ ان کو ڈائیورس کر دو، طلاق دے دو، بغیر کسی وجہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو بیک وقت طلاق دلوا کے آپ کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا۔ اب یہ ماں باپ سے پوچھیں کہ اگر کسی کی ایک بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے، اور پھر دو بچیوں کے ساتھ ایٹ اے ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آغاز یہاں سے ہوا۔ اس کے بعد پھر عروہ ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ستاتی تھی، آپ کی ہنڈیاں توڑ دی، دیوار مشترکہ تھی، پڑوس تھا، گھر کے اندر غلاظت ڈالنا، گالی گلوچ کرنا، یہ سب کچھ۔ اور اس کے بعد پھر عتبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گریبان سے پکڑا، مزاحمت ہوئی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھٹ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس کے اوپر مسلط کر دے۔ چنانچہ وہی ہوا کہ 1.5 مہینے کے بعد جب وہ اپنے گروپ کے ساتھ سیریا گیا تجارت کے لیے، اب اس وقت ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، اپنا خیمہ لگاتے تھے، اگر دھوپ ہوتی تھی رات تو ویسے کھلے آسمان کے نیچے زمین پر بستر بچھا کے سوتے تھے، سونے کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ ایک چیتا نما درندہ آیا، اور جو ہی اس کو عتبہ نے دیکھا چیخ ماری، اس نے کہا کہ آج میری خیر نہیں ہے۔ ساتھیوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا یہ جو درندہ ہے یہ مجھے ہی شکار کرنے آیا ہے، اس کا ٹارگٹ میں ہوں، یہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ کہا کیا ہو گیا بھائی، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پھاڑا تھا، جو الفاظ انہوں نے کہے تھے کہ اللہ اپنے درندوں میں سے، اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے، مجھے لگتا ہے آج محمد کی وہ دعا قبول ہو رہی ہے اور یہ میرے لیے ہی آیا ہے۔ اب انہوں نے اس کو بچانے کے لیے سینٹر میں اور خود اس کے ارد گرد سارے سوئے، لیکن اس کو ادھر سے آرڈر تھا، رات کے وقت وہی درندہ آیا اور سب کو پھلانگتا ہوا سونگتا ہوا چھوڑ گیا، اور جا کے عتبہ کے اوپر اس نے ایسا وار کیا، کھایا بھی نہیں اس کو، صرف چہرہ پھاڑا، ختم کیا اور چلا گیا۔ تو یوں وہ اپنے انجام کو پہنچا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بڑے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے نیست و نابود کیا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حالات چل رہے تھے تو حضرت ارقم بن ابی الارقم، ان کا گھر تھا، بڑی حویلی تھی صفا پہاڑی کی طرف، جہاں عام طور پہ مشرکین مکہ کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا ہیڈ آفس بنایا، یہی پہلا مدرسہ بھی آپ کہہ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے، صحابہ کرام جب جس کو ٹائم ملتا وہاں پہنچ جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تعلیم و تربیت کیا کرتے تھے۔ اسی پر یہ جماعت اسلامی کے کچھ لوگوں نے جگہ جگہ پہ دارالارقم، ارقم سکول اور یہ بنائے ہیں۔ تو وہ جو دارالارقم تھا وہ اصل میں حضرت ارقم کی حویلی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درسگاہ اور تعلیم گاہ بنایا تھا، تربیت گاہ بنایا تھا اپنے صحابہ کے لیے۔ تو وہاں تربیت ہوتی رہی، سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورۃ الکہف نازل ہوئی تو پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا ہجرت حبشہ کا، یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔